بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. درود محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عبادات میں نماز ایک اہم عبادت ہے اور جس میں کافی شرائط ہیں، اور ایک شرط اس میں سے یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے انسان کا لباس پاک ہونا چاہیے.
لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر نجس لباس سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ چند موارد ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا مورد کہ اگر لباس خون سے نجس ہوا ہے، خون کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں، خون سے نجس ہوا ہے اور وہ خون بھی ایک ناخون سے کم ہے، تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسری جگہ کہ لباس جو نجس ہوا ہے وہ کسی زخم کے خون سے نجس ہوا ہے، کوئی پھوڑا ہے، کوئی پھنسی ہے، کوئی زخم ہے، اس کی وجہ سے لباس نجس ہو گیا ہے، تو یہاں پہ بھی صحیح ہے۔ تیسری جگہ جہاں پر انسان مجبور ہے، سفر میں ہے، کوئی ایسی جگہ پر ہے اور لباس کے ساتھ ہی نماز پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی لباس ہے بھی نہیں، مجبور ہے، تو نماز کو نہیں ترک کیا جا سکتا ہے، اسی میں نماز پڑھ لے گا۔ چوتھی جگہ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ لباس نجس تھا، ٹھیک ہے، اب تو نماز پڑھ چکا، نماز صحیح ہے۔ پانچویں جگہ لباس نجس تھا، اس نے دھویا اور اس کو یقین ہو گیا کہ لباس پاک ہو گیا ہے، تو اس نے نماز پڑھ لی اس میں۔ یہ نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ پاک نہیں ہوا تھا، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ لباس کیا ہے، پاک ہے۔ تو ان تمام موارد میں انسان ایسے لباس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک مسئلہ اور جو اسی سے متعلق ہے اور کافی پیش آتا ہے، انسان کو شک ہوتا ہے کہ لباس پاک ہے یا نجس۔ اب ہمارے معاشرے میں جب پیسے میں شک ہوتا ہے تو کوئی شک نہیں کرتا ہے، وہاں پہ پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ بھائی انشاءاللہ حلال ہے، لیکن جب لباس میں شک ہوتا ہے کہ نجس ہے یا پاک، تو وہاں پہ بھی کہا جاتا ہے انشاءاللہ نجس ہے، کہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی وہی قانون ہے، اگر شک ہے کسی لباس کے بارے میں اور پہلے کی حالت بھی آپ کو نہیں پتہ ہے، شک ہے کہ یہ لباس نجس ہے یا پاک، وہ پاک ہے، وہ پاک کے حکم میں ہے، جب تک کہ انسان کو کوئی نشانی ایسی پتہ نہ چلے کہ وہ لباس نجس ہے۔ تو ان تمام موارد میں انسان ایسے نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار بہتر سے بہتر عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بے برکت صلوات بر محمد و آل محمد۔ عنوان الہی نظام کے ذیل میں سورہ مبارکہ طلاق کی 12 نمبر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی کہ جس میں پروردگار 7 آسمان اور 7 زمین کے طبقات کی خلقت کا ذکر کر رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس امر کا ذکر کر رہا ہے کہ جسے پروردگار نے آسمان اور زمین کے درمیان خلق کیا، اور اس پورے کو ایک لفظ میں کہا جاتا ہے الہی نظام۔ اب آپ کے لیے لفظ نظام اگر سخت ہے تو اس کو کہا جاتا ہے الہی سسٹم، یہ پروردگار نے خلق کیا۔ اور پھر تقریباً 14 سے 15-16 آیات میں پروردگار نے الگ الگ طریقے سے اس کا ذکر کیا۔ کل آپ کی خدمت میں اس مسئلے پر گفتگو شروع کی تھی کہ ضروری ہے اس سسٹم کو سمجھا جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ 4 آیات کا ایڈریس انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
پہلی آیت سورہ مبارک نوح، یہ آیات تاکید کر رہی ہیں کہ الہی نظام میں غور و فکر کرو، اپنی زندگی میں کچھ وقت نکالو اور یہ جو پروردگار نے ایک نظام بنایا ہے اس میں غور و فکر کرو۔ سورہ مبارک نوح کی آیت نمبر 15 ارشاد ہو رہا ہے اولم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو، کیا تم غور نہیں کر رہے ہو کہ پروردگار نے 7 آسمانوں کو کیسے خلق کیا ہے؟ اولم تروا، خطاب کر رہا ہے پروردگار۔ آپ بتائیں جب اس لہجے میں بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ نہیں غور کرو، کیوں غور نہیں کرتے ہو؟ غور کرو۔ سورہ مبارک سجدہ کی آیت نمبر 4، یہاں پر تاکید اور زیادہ ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات والارض، وہ پروردگار جس نے 7 آسمانوں کو خلق کیا اور زمین کو خلق کیا۔ افلا تتذکرون، کیوں اس بات کو غور سے نہیں سمجھتے؟ تذکر کہا جاتا ہے ایک بات کو بار بار کہنا، کیوں اس کو سمجھ کے ایک دوسرے سے ذکر نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام اور زیادہ ہو گیا، صرف سمجھنا نہیں ہے بلکہ ذکر بھی کرنا ہے۔ انسان جو سمجھے وہ اسے دوسروں کو بتائے بھی۔ تیسری آیت سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 190، اور یہ آیات وہ ہیں کہ اگر آپ نے دعا کی کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ جب انسان نماز شب کے لیے اٹھتا ہے تو مستحب ہے ان آیات کی تلاوت کرے۔ یہ وہی آیات ہے، اس رات کی تاریکی میں انسان اٹھ کے ذکر کرتا ہے کہ پروردگار ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار بے شک تو نے اس آسمان اور زمین کو باطل خلق نہیں کیا ہے۔ فقنا عذاب النار، جب تو اتنی طاقت رکھتا ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ رات کی تاریکی میں انسان ان آیات کی تلاوت کرتا ہے جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جو ہم نے آسمان اور زمین کو خلق کیا ہے اس میں لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اس میں کچھ نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ صاحبان عقل کے لیے۔ پروردگار نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ آسمان اور زمین کو پروردگار کی نشانی سمجھ کر جو انسان غور و فکر کرے اسے عقل مند کہا جاتا ہے، اور جو ان نشانیوں میں بغیر غور و فکر کیے اس دنیا سے چلا جائے پروردگار کی زبان میں اسے بے عقل کہا جاتا ہے۔ اب چاہے پوری دنیا اسے کتنے ہی تمغے دیتی رہے، پروردگار کے معیارات اور ہیں، دنیا کے معیارات اور ہیں۔ اس میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ اولی الالباب کے لیے، صاحبان عقل کے لیے، صاحبان فہم کے لیے۔ اور اسی کے بعد آیت نمبر 191 پھر پروردگار اس میں تاکید فرماتا ہے الذین، میرے وہ بندے کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، میرے وہ بندے جو آسمان اور زمین کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے ایک بار کہا اولم تروا، کیوں غور نہیں کرتے ہو؟ ایک مرتبہ پروردگار نے کہا کہ یہ اولو الالباب ہیں، ایک بار کہا اس میں فکر اور غور کرو، ایک مرتبہ پروردگار نے کہا
ایک دوسرے کے ساتھ اس کا ذکر کرو. یہ میں نے 4 الگ الگ لفظ انتخاب کیے قرآن کے، تاکہ ہم اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ پروردگار نے ہمارے کاندھوں پر ایک ذمہ داری رکھی ہے، اور یہ ذمہ داری پروردگار کی آیات میں غور و فکر کرنا ہے، اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بہت سے نتائج ہیں. اب آج تو دوسری مجلس ہے، انشاءاللہ 7ویں اور 8ویں کے بعد ان نتائج کی طرف آئیں گے کہ اگر غور و فکر کیا تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا. بھئی چلیے ہم نے غور و فکر کر لیا، اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو اسے ہمیں سمجھ کے چلنا ہے کہ اگر کوئی پروردگار کی خلقت میں، پروردگار کے بنائے ہوئے نظام میں غور و فکر کر رہا ہے تو وہ اپنا وقت برباد نہیں کر رہا ہے، بلکہ حکم الہی پر عمل کر رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان کو یہ لگتا ہے بھئی یہ کون سا مفید کام ہے جو ہم کریں. کہا نہیں، مفید وہ ہے جس کا حکم پروردگار دے. اور دوسری بات تو یہ ہے، وہ کون سا آپ کو ایسا انسان ملے گا دنیا میں جو 24 گھنٹے صرف مفید ہی کام کرتا ہو. کم سے کم یہاں آپ کے پاس ایک دلیل تو موجود ہے کہ قرآن تاکید کر رہا ہے کہ غور و فکر کرو. اور عزیزوں یاد رکھیے، بہت ابتدائی جب یہ اشرا ایک وقفے کے بعد شروع ہوا تھا تو وہاں پہ میں نے عقل کے حوالے سے موضوع رکھا تھا، اس لیے بار بار دہرا نہیں رہا ہوں کہ اسلام میں عقل اور غور و فکر کا کیا مقام ہے. صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو پروردگار وہ انسان جو غور و فکر نہیں کرتا اسے اپنا مخاطب بناتا ہی نہیں ہے، بناتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کہتا ہے یہ ظاہر میں تو انسانوں کی طرح ہے لیکن عمل میں یہ حیوانوں کی طرح ہے. اگر یہ انسانیت کے دائرے میں آنا چاہتا ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس امتیاز پہ عمل کرے جو مخصوص ہے انسان سے. کہا پروردگار کون سا امتیاز ہے جو مخصوص ہے انسان سے؟ کہا صاحب عقل ہونا. امام محمد باقر علیہ السلام بہت اہم روایت ہے عزیزوں، اور ایڈریس بہت آسان ہے، اور شاید ہی کوئی اشرا ہو کہ جس میں میں اس روایت کو نہ پڑھتا ہوں، ضرور پڑھتا ہوں. تو یہ بھی آپ نہ سوچئے گا کہ یاد نہیں ہے، نہیں. کیوں پڑھتا ہوں؟ کیونکہ روایت ہی اتنی خوبصورت ہے. اصول کافی کی پہلی روایت، ایڈریس کتنا آسان ہے بھئی. کتاب کافی تو ہر شیعہ جانتا ہے، اہم ترین ہماری کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جسے شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے 20 سال کی محنت کے بعد مرتب کیا ہے. آپ سوچیں 20 سال اس انسان نے محنت کی ہے تب جا کے یہ کتاب وجود میں آئی ہے، اور بہت ہی نایاب ترتیب ہے اس کتاب کی. پہلی روایت مولا فرماتے ہیں لما خلق اللہ العقل، جب پروردگار نے عقل کو خلق کیا. یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ وہی تو بتا سکتا ہے نا کہ جس کے سامنے عقل کو خلق کیا گیا ہو. بھائی اگر کوئی شاہ نجف میں اندر آیا ہی نہیں اور آپ نے اس سے پوچھا کہ قبلہ بتائیے ذرا مجلس میں کتنا مجمع تھا، کہ بھائی معذرت میں تو باہر سے ہی چلا آیا، تو بتا تو وہی پائے گا جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. یہاں پہ امام یہ نہیں کہہ رہے میں نے دیکھا، لیکن اتنی خوبصورتی سے آگے بیان کر رہے ہیں
کہ ہر سننے والا سمجھ جائے گا کہ دیکھے بغیر کوئی اتنا بہتر بیان ہی نہیں کر سکتا۔ لما خلق اللہ العقل، جب پروردگار نے عقل کو خلق کیا، قال لہو، تو پروردگار نے عقل کو اپنا مخاطب بنایا، اور عقل کو مخاطب بنا کے اسے حکم دیا، اقبل، اقبل یعنی آگے آ، فاقبلا، عقل نے حکم پروردگار کی اطاعت کی اور عقل چند قدم آگے آئی۔ ثم قال لہو ادبر، پھر پروردگار نے اسے حکم دیا کہ واپس چلی جا، فادبر، عقل نے اطاعت کی اور عقل واپس گئی۔ ثم قال، جب عقل نے پروردگار کی اطاعت کی، میں دوبارہ الفاظ کو دہرا رہا ہوں، جب عقل نے پروردگار کے حکم کی اطاعت کی، آگے آنے میں بھی اور پیچھے جانے میں بھی، تو وہیں اعلان ہو گیا کہ جو اطاعت پروردگار کرے اسے عقل کہا جاتا ہے، جو اطاعت پروردگار کرے اسے عقل کہا جاتا ہے۔ عزیزوں، اسی لیے پروردگار نے جنہیں عقل کی نعمت سے پرے رکھا ہے، نہ انہیں کسی چیز پہ واجب کیا ہے نہ حرام کیا ہے، کہا احکام تو اس کے لیے ہیں جو عقل مند ہوا کرتا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جب عقل نے حکم پروردگار کی اطاعت کی، ثم قال، پھر پروردگار نے کہا، بعزتی و جلالی، میری عزت اور میری جلالت کی قسم۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے قسم کھائے، لیکن بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھا رہا ہے۔ بعزتی و جلالی ما خلقت شیئا احب الی منک، میں نے تجھ سے زیادہ اپنے نزدیک محبوب شے خلق ہی نہیں کی ہے۔ یعنی پروردگار مخلوقات میں جسے سب سے زیادہ چاہتا ہے وہ عقل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی عقل تو سمجھتی ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں، یہی عقل تو سمجھتی ہے اطاعت کسے کہتے ہیں، یہی عقل سمجھتی ہے عبادت کسے کہتے ہیں، یہی عقل سمجھتی ہے محبت کس سے کرنا چاہیے، دشمنی کس سے کرنا چاہیے، یہی عقل سمجھتی ہے جھکنا کس کے سامنے چاہیے، کھڑا کس کے سامنے ہونا چاہیے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ما خلقت شیئا احب الی منک، سب سے زیادہ تو میرے نزدیک محبوب ہے۔ اور آخری فقرہ حدیث کا، بکا اصیبو و بکا اعاقبو، اے عقل میں تجھے معیار بنا کر ثواب بھی دوں گا اور عذاب بھی کروں گا۔ بہت اہم مسئلہ ہے عزیزوں، 2 منٹ میرے ساتھ رہیے تاکہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے ایک طرح کے 2 انسان خلق ہی نہیں کیے ہیں۔ معاملہ تو اس سے آگے کا ہے، اس کو مجھے یہاں پہ نہیں چھیڑنا ہے، فی الحال انسانوں تک بات روکے رہے۔ ہر انسان کو پروردگار نے خاص نعمت عقل سے نوازا ہے۔ صلاحیتیں الگ الگ ہیں انسانوں کی، اور کل قیامت کے دن پروردگار ہر انسان کو اس کی عقل کے اعتبار سے تولے گا۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دوسری تاریخی ظاہراً مجلس میں نے اس سوال کا آپ کو جواب دیا تھا۔ یہ جو روایت مشہور ہے، علی میزان الاعمال، کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام
میزان الاعمال ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ظاہری طور پر ایک مطلب کر کے آگے لوگ بڑھ جاتے ہیں، جبکہ بالکل عقل سے باہر ہے وہ مطلب۔ کبھی دیکھیے مولا میزان الاعمال ہے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک طرف مولا کے اعمال رکھے جائیں گے اور دوسری طرف عام انسانوں کے اعمال رکھے جائیں گے، تو جس کے اعمال جتنے نزدیک ہوں گے وہ اتنا کامیاب ہوگا۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی جس کی ایک ضرب عبادت ثقلین سے افضل ہو، اس کے تمام اعمال کے ساتھ مجھ جیسے کے اعمال تولے جائیں گے، تو ایسا عقل میں نہیں آتی ہے بات۔ تو پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مولا میزان الاعمال ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت باریک مطلب ہے، غور فرمائیے، ہر بات نہیں دہراتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر انسان خود باٹ بھی ہے، ترازو بھی ہے اور تولنے والی شے بھی ہے، ہر انسان۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دنیا میں یہی دیکھا ہے، لکڑی کو تولنے کا ترازو الگ ہوتا ہے، کوئلے کو تولنے کا ترازو الگ ہوتا ہے، سونے کو تولنے کا ترازو الگ ہوتا ہے۔ کہا یہ ترازو الگ الگ کیوں بنائے گئے ہیں؟ کہا بھائی ہر چیز کی صلاحیت ہی الگ الگ ہے۔ اگر آپ لکڑی کے ترازو پر ایک سونے کی چیز رکھ دیں گے تو وہ شاید ہلے گا بھی نہیں، اور آج کل تو بہت بڑے بڑے ترازو ہوتے ہیں، پورا پورا ٹرک تول لیا جاتا ہے۔ اب جس پہ ٹرک تولا جا رہا ہے، آپ چاہیں اس سے سونا تول لیا جائے، تو یہاں پہ گڑبڑ کیا ہے؟ آپ نے ترازو غلط انتخاب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دیکھا جاتا ہے کیا تولنا ہے، پھر آ کے ترازو کو انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو ترازو اس شے کے مطابق ہونا چاہیے جسے تولنا ہے۔ پروردگار ہر انسان کو جو اس نے صلاحیت دی ہے اسی کو ترازو بنا کے تولے گا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے اسے زیادہ دے دیا تھا مجھے کم دے دیا تھا۔ کہا یہ عدالت پروردگار ہے، تم کو تمہاری صلاحیت پر تولوں گا تاکہ نہ تم اعتراض کر پاؤ نہ پروردگار کے سامنے کچھ کہہ پاؤ۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے بے حد ضروری ہے، اب یہ جو موضوع ہے ہمارا نظام الہی، یہ جو الہی نظام ہے اسے ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنا ہے۔ ابھی میں نے جواب نہیں دیا، آ رہا ہوں جواب پر۔ سب کو سمجھنا ہے، لیکن پروردگار کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ جتنا میں سمجھ رہا ہوں آپ بھی سمجھیں۔ کیوں؟ کیونکہ صلاحیت کے اعتبار سے لوگوں میں فرق ہے، لیکن سمجھنے کے لیے محنت سب کو کرنا ہے۔ اس لیے کبھی یہ توقع نہ رکھا کریے کہ اگر ایک خطیب آ کے خطابت کر رہا ہے تو اس کا بیان 200 کی سمجھ میں آ جائے، مت 2 کی سمجھ میں آ جائے بڑی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بولنے والا ایک جملہ بولتا ہے، سمجھنے والا اپنے حساب سے سمجھتا ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہر انسان کے خاص صلاحیت، ایک خاص ظرف، اب اس لفظ کے اوپر آئیے، ظرف، ایک خاص ظرف اس کا ہے، اب اسی ظرف سے اس کو تولا جائے گا، اور کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، یہ روایات کہہ رہی ہیں، کہ جس نے اپنی صلاحیت کے مطابق عمل کیا ہو، نہیں ہوگا۔ سب کا عمل صلاحیت سے کیا ہوگا؟ کم ہوگا۔ اور یہ تو کہنے کی بات نہیں، ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی ہماری جو عبادتیں ہیں
کیا اس کی کوالٹی ویسی ہے جیسی پروردگار نے ہمیں صلاحیت دی ہے؟ کیا ان کی کوانٹٹی ایسی ہے جیسی پروردگار نے ہمیں صلاحیت دی ہے؟ نہیں ہے نا۔ اب یہاں پر انسانوں کو اعتراض ہوگا کہ پروردگار تو کوئی نہیں نکلا، اتنے تو نے خلق کیے ہیں، سب اپنے ظرف میں پیچھے ہیں، تب پروردگار آواز دے گا نہیں، ایک انسان میں نے بنایا ہے جو میزان الاعمال ہے، جب اس کی صلاحیت کو دیکھو گے تو اس کے اعمال اس کے ظرف کے برابر نظر آئیں گے۔ جتنی اسے صلاحیت دی تھی علی نے پوری صلاحیت کو کوانٹٹی اور کوانٹی کے اعتبار سے عمل کر کے بتایا، علی کا عمل معیار انسانیت قرار پائے گا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی اللہ محمد۔ اس لیے ان ہستیوں کی زندگی میں کوئی آ کے نہیں کہہ سکتا کہ انہی نے جو کام کیا اس سے بہتر ممکن تھا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کیونکہ کل اور پرسوں مجھے اس سے بہت کام ہے، دوبارہ دوہرا رہا ہوں۔ ان 14 کی زندگی میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تاریخ میں انہی نے یہ کام کیا لیکن اس سے بہتر ممکن تھا۔ جی نہیں، اگر اس سے بہتر ممکن ہوتا تو یہ ہستیاں وہ کام کرتی یہ نہ کرتی۔ اگر کسی نے صلح کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صلح سے بہتر کوئی اور کام اس وقت تھا ہی نہیں، اور اگر کسی نے جنگ کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ سے بہتر اس وقت کوئی اور کام تھا ہی نہیں۔ اسی لیے اگر زمانہ اجازت دے دیتا ان کی جگہ بدل جاتی تو جس نے صلح کی ہے وہ جنگ کرتا، جس نے جنگ کی ہے وہ صلح کر کے بتاتا کہ ہم بہترین آپشن کو چنتے ہیں، آسان آپشنوں کو نہیں چنا کرتے ہیں۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے درس زندگی۔ اہل بیت کی زندگی کا درس یہ ہے، آسان راستوں کو نہ چنو بلکہ ذمہ داریوں کے راستوں کو چنو۔ اب چاہے اس راستے میں تمہیں کانٹوں پہ چلنا پڑے، اب چاہے ان راستوں میں تمہیں مصیبتیں اٹھانا پڑے، اب چاہے ان راستوں میں تمہیں برا بھلا کہا جائے، اب چاہے ان راستوں میں تمہاری تعریف کی جائے، تم تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ یہ دیکھو کہ اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہے، یہ دیکھو کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تب تم کمال تک پہنچ پاؤ گے۔ لیکن عجب مزاج انسانیت ہے، جب بھی چند راستے سامنے آتے ہیں تو تلاش کرتا ہے سب سے آسان کون سا ہے۔ بڑی کمپنیوں میں جو اہم کام ہوتا ہے وہ سب سے سست آدمی کو دیتے ہیں۔ کیوں؟ سب سے شارٹ کٹ راستہ نکال لیتا ہے، ان کو مل جاتا ہے کہ ہاں یہ سب سے، اور ہمارا ملک تو اس میں بالکل ہائی ٹیک ہے، دیکھیں جگاڑ میں تو بالکل ہم سب سے آگے ہیں، بس کسی طرح سے ہو جائے۔ عزیزوں یہ اسلامی فکر نہیں ہے، یہ اہل بیت کی فکر نہیں ہے۔ اہل بیت آسانیاں تلاش نہیں کرتے ہیں، ذمہ داریاں تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس پہ غور کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داریاں تلاش کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ تو کوئی ایک دوسرے کو نہیں کہہ سکتا کہ میاں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اور ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ ایک فرش ازا بچھا ہے، کچھ لوگ منتظمین میں ایسے ہوتے ہیں جو مجلس سن ہی نہیں پاتے۔ کیوں؟ بھئی وہ تو انتظام میں لگے ہیں نا، تو کیا ان کا ثواب مجھ سے کم ہے؟ بھائی وہ انتظام نہیں کریں گے تو آپ چین سے سنیں گے کیسے؟ اور آپ سننے نہیں آئیں گے تو میں سناؤں گا کس کو؟
اور میں سناؤں گا نہیں تو آپ سنیں گے کس کو؟ میں نزدیک آ رہا ہوں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ منتظمین ایک، سننے والے ایک، سنانے والا ایک، ان تینوں سے مل کے ایک عزاداری کا سسٹم بنتا ہے، ایک نظام عزاداری بنتا ہے، تب جا کے عزاداری ہو پاتی ہے. اب اگر اس نظام میں کسی نے اپنی ذمہ داری پر صحیح سے عمل نہ کیا تو پھر نقصان سب کا ہوتا ہے، سننے والے کا بھی ہوتا ہے، بولنے والے کا بھی ہوتا ہے، انتظام کرنے والے کا بھی ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے جب سسٹم میں آؤ گے تب سمجھ میں آئے گا ذمہ داری کسے کہا جاتا ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. کل میں نے آپ سے تاکید کی تھی کہ اس بات کو دہراؤں گا، اس بات کو میں نے کہا تھا دہراؤں گا. کیا تھی؟ کہ پروردگار نے کامیابی سسٹم میں رکھی ہے، اور یہ سسٹم کی ذاتی صفت ہے. جو لوگ صبح ناظم صاحب کے امام باڑے میں تھے، دو باتیں میں نے صبح پڑھی تھیں جو دونوں یہاں پڑھوں گا، لہٰذا ان سے معذرت کے ساتھ جو صبح تھے. اور ان میں سے ایک بات یہ ہے، کامیابی سسٹم کی ذاتی صفت ہے. ایک انسان، اس کے وجود میں پروردگار نے ایک نظام خلق کیا ہے. کھانا کھانے سے لے کر خون بننے تک. اب اس بیچ میں اگر کوئی بدن کا حصہ بیمار ہو جائے تو کیا وہی حصہ بیمار ہوتا ہے یا پورا بدن کام کرنے سے رک جاتا ہے؟ کہ بھئی آج آپ آفس نہیں آئے. کہ کیا بتائیں قبلہ، آنکھ میں بڑا درد تھا. بھئی آنکھ میں درد تھا، آیا تو پیر سے جاتا ہے. کب کیا بتایا جائے؟ بھئی آنکھ میں درد ہو گیا، اب تو پورا نظام ہی گڑبڑا گیا. غور فرمائیے گا، یہ نظام اور سسٹم کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اگر اس میں کوئی ایک پرزہ بھی اپنی ذمہ داری پہ عمل نہیں کرتا ہے تو صحیح پرزوں کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. یہ نظام کی خصوصیت ہے. ایک کار کو آپ دیکھ لیجئے، ہیں 4 چکے پہ چل رہی ہے، اما ایک پنچر ہو جائے، ہیں اب آپ کہیے چل، اب وہ 3 بیکار ہو گئے. کہ بھائی تم 3 تو صحیح ہو. کہا نہیں قبلہ، اگر چلے گی تو پورے سسٹم کے ساتھ، پورے سسٹم کے ساتھ. اس لیے ایک سسٹم میں اور نظام میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھ سے کیا مطلب. ایک فیملی میں نہ ماں کہہ سکتی ہے مجھ سے کیا مطلب، نہ باپ کہہ سکتا ہے مجھ سے کیا مطلب، نہ اولاد کہہ سکتی ہے مجھ سے کیا مطلب. کیوں؟ کیونکہ ان سب سے مل کے فیملی کا نظام بنتا ہے. جب تک سب اپنی ذمہ داری پہ عمل نہ کرنے، نہ اولاد کی تربیت ہوتی ہے، نہ معاشرہ کمال پہ جاتا ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. پروردگار نے کامیابی کو نظام میں رکھا ہے، اور ہماری عادت بالکل اس سے ہٹ کے مرضی پہ چلیں گے. اور سسٹم اور نظام کیا کہتا ہے؟ یہ 4 باغ میں اگر 2 نواب پہنچ گئے، پکے خاندان کے ہوں تب، ایسے ہی نہیں، اور اتفاق سے دونوں کا ٹکٹ ایک ہی ڈبے میں، اور دونوں کو انٹر بھی کرنا ایک ہی دروازے سے. اب ادھر سے یہ نواب پہنچے، ادھر سے یہ پہنچے. اب ہیں تو بھائی بہرحال خاندانی. انہیں کہا قبلہ دیکھیے پہلے آپ. انہیں کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے رہتے ہوئے پہلے میں، پہلے آپ. اب آپ بتائیے اگر دونوں اپنی بات پہ رکے رہیں
تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ٹرین چلی جائے گی، نواب صاحب وہیں کھڑے رہ جائیں گے۔ ہمارے مجمع میں بھی کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے، مولانا فون کر کے پوچھتے مجمع آیا، اور مجمع واٹس ایپ پہ چیک کرتا رہتا ہے مولانا پہنچے۔ تو بھائی کیا مجمع مولانا کی وجہ سے عزاداری کر رہا ہے یا مولانا مجمع کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں؟ اگر دونوں گروہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کام کر رہے ہیں تو پھر اجر اور جزا ایک دوسرے سے لینا، بیوی سے لینے کی درخواست نہ کرنا، کیونکہ یہ ایک سسٹم کا نام ہے۔ اس نظام کے اندر ہر انسان اپنی ذمہ داری پہ عمل کرتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بہت اہم مسئلہ ہے عزیزو ہماری زندگی کا، کیوں ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے کام کرتے ہیں؟ بھائی آپ بتائیں، کیا چاند سورج کو دیکھ کے چلتا ہے؟ کیا سورج چاند کو دیکھ کے نکلتا ہے؟ کیا ستارے چاند اور سورج کو دیکھ کے اپنی روشنی دیتے ہیں؟ کیا زمین ان تینوں کو دیکھ کے ناچتی ہے؟ کیا ہوائیں ان چیزوں کو دیکھ کے چلتی ہیں؟ کہا کچھ بات نہیں ہے، اے انسان نظام الہی سے درس لے لے۔ پروردگار نے جسے جس ذمہ داری پر لگا دیا ہے تا قیامت وہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، لیکن عجیب با اختیار انسان ہے، نہ ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ ذمہ داری پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور توقع کیا ہے؟ سب سے آگے نکل جائیں۔ تو کیسے ہوگا بھائی؟ ایک دوڑ ہوتی ہے، ضرور آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں کئی لوگ ایک ساتھ دوڑتے ہیں، کئی لوگ دوڑتے ہیں، ٹیم ہوتی ہے پوری، ایک آدمی نہیں دوڑتا، پوری ٹیم دوڑتی ہے، لیکن ایک ساتھ نہیں، ایک ایک کر کے۔ ایک دوڑتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے، ایک خاص جگہ پہ پہنچ کے وہ جھنڈا دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے، خود ہٹ جاتا ہے، اب وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ میٹر کے بعد تیسرے کی باری آتی ہے، وہ جھنڈا اسے دے دیتا ہے، وہ دوڑنے لگتا ہے۔ تو بتائیے جب جیت ہوتی ہے تو جو آخر میں جس نے لائن کراس کی ہے اسے انعام دیا جاتا ہے یا پوری ٹیم کو دیا جاتا ہے؟ بتائیے کیوں؟ بھائی لائن تو اس نے کراس کی ہے۔ کہا آپ بھول گئے قبلہ، یہ ایک ٹیم ورک تھا، ہم نے سسٹم کے اندر آ کے کام کیا تھا، ہم نے پہلے طے کیا تھا تم جلدی تھکتے ہو تمہیں پہلے دوڑنا ہے، میں زیادہ دیر میں تھکتا ہوں مجھے بعد میں دوڑنا ہے۔ یہ ہم نے حساب کتاب کر کے اس دوڑ کو جیتا ہے، اس لیے انعام ہم سب کو ملے گا۔ اسی لیے پروردگار آواز دیتا ہے، جو قوم اپنے حالات کو نہیں بدلنا چاہتی ہے پروردگار اس کے حالات کو کبھی نہیں بدلتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آج ایک سوال آیا میرے پاس کہ مولانا یہ بتائیے، امام حسین علیہ السلام دیکھیے ختم میں اپنے ٹائم پہ کروں گا، ولو آپ اس طرح صلوات بھیج کے میرے حوصلے کو پست کر دیں۔ فائدہ آپ ہی کا ہے۔ سوال کیا تھا ان کا؟ سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے، کیونکہ صبح کی مجلس میں ذکر ہوا تھا امام کا مدینے سے نکلنا، تو یہ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے اگر مولا مدینے میں ہی قیام کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ کیا مشکل تھی بھائی؟ وہیں شروع کر دیتے، اور وہاں تو آسان تھا، وہاں قلع کما کرنا ان کا کتنا آسان تھا، وہیں کر شروع ہو جاتے، کیا ضرورت تھی وہاں سے نکلے مکے جائیں، مکے میں اتنے دن رہیں، پھر مکے سے نکلے کوفے جائیں۔ یہ ہمارے جذباتی ذہنوں کا سوال ہے، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ ہستیاں بغیر نظام اور سسٹم کے چلتی ہی نہیں ہیں۔
غور فرمائیے گا، امام کبھی قیام کرتا ہی نہیں جب تک کہ اس کو مددگار نہ مل جائیں، جب تک اسے مددگار نہ مل جائیں، یہ شرط ہے قیام کی۔ اسی لیے جب ایک خراسان کے آدمی نے آ کے مولا سے کہا کہ مولا قیام کیجئے، اتنے آپ کے مدد کرنے والے ہیں، تو ہارون مکی کی مثال دے کر مولا نے پوچھا بتاؤ اتنے کیسے ہیں؟ آپ بتائیے مدینے میں کون مددگار تھا، مکے میں کون مددگار تھا؟ جب کوفے والوں نے آ کے یہ ذمہ داری لی، جناب مسلم نے آ کے یہ خط بھیجا، مولا 18,000 نے بیعت کر لی ہے، سسٹم بن گیا ہے، اب آئیے آپ اس کی رہبری کیجئے۔ تب امام نے کہا اب میں مکے سے نکلوں گا اور قوم کی ہدایت کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو پردے غیب میں بیٹھا ہے وہ ہماری بیعت کا انتظار کر رہا ہے، تم آج بیعت کر لو وہ کل آ جائے گا۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ وہ اس بات کا انتظار ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ نظام میں چلنے والی ہستیاں ہیں۔ اگر انہیں آپ بتائیں، اگر اپنے بل پر کسی معصوم کو کوئی جنگ فتح کرنا ہو تو کائنات کا کوئی لشکر ہے جو انہیں روک پائے؟ بتائیے، ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو کیوں نہیں کیا؟ کہا اگر یہ سب کرنے لگیں گے تو پھر تمہاری ذمہ داری کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ پروردگار نے ہمیں تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے عزیزوں، ظہور ہمارے اور آپ کے اوپر ٹکا ہوا ہے، ہمارے اور آپ کے ارادے پہ ٹکا ہوا ہے۔ آج ہم ایک چھوٹے سے سسٹم میں اپنے آپ کو نہیں ڈھال پاتے، بتائیے ڈھال پاتے ہیں؟ اگر ایک فیملی میں کچھ قانون بنائے جائیں، اس وقت گھر میں آنا ہے، یہ کام کرنا ہے، نماز ہونا ہے، فلاں کام ہونا ہے، کتنے لوگ اس کو پورا کر پاتے ہیں؟ اور بھی توقع کیا ہوتی ہے؟ امام آئیے، تو امام کہیں گے جب میں آؤں گا تو پھر یہ تھوڑی سسٹم ہوگا، پھر تو میں اپنے جد کا سسٹم تمہارے سامنے پیش کروں گا، اور تمہاری ان حرکتوں سے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم اس کو چلا نہیں پاؤ گے، تو فی الحال تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ میں نہ آؤں، تمہارے لیے بہتر یہ ہے، تم تیار نہیں ہو، تمہیں عادت نہیں ہے۔ غور کیجئے گا جو نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور ضروری ہے، غور کیجئے، ضروری ہے کہ سسٹم کو چاہت کے ساتھ فالو کیا جائے، زبردستی فالو نہ کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان میں اور مشینری میں فرق ہے۔ ہم اور آپ کچھ جگہ پہ بہت سے سسٹم کو فالو کرتے ہیں۔ سنڈے کے دن سورج ڈوبنے کے ٹائم اٹھنے والے، کس ٹائم؟ کیونکہ پورے ہفتے کا بدلہ نکالتے ہیں نا، وہ روز جوڑتے ہیں، آج 2 گھنٹے پہلے اٹھے ہیں تو منڈے سے جوڑنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں 6 دن روزانہ 2 گھنٹے ہم جلدی اٹھے ہیں تو 12 گھنٹے تو ہو گئے، تو اب سنڈے کو کور کرنا ہے، تو جب سورج ڈوبتا ہے تب وہ اٹھتے ہیں۔ وہی انسان دوسرے دن منڈے کو صبح اپنے ٹائم پہ آفس میں نظر آتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہ سسٹم کو فالو کر رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں کرے گا سیلری کٹ جائے گی۔ پروردگار کو ایسے فالوور نہیں چاہیے، اسے تو ایسے چاہیے کہ اگر حسین کہیں جاؤ رات کی تاریکی میں مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، تو کہیں مولا جس سسٹم کو آپ پیش کر رہے ہیں ہم اسے چھوڑ کے کبھی نہیں جا سکتے، چاہے ہمیں قتل کر دیا جائے، قتل کرنے کے بعد جلا دیا جائے، جلانے کے بعد ہماری راکھ کو اڑا دیا جائے، اگر دوبارہ زندہ کیا جائے گا تب بھی آپ ہی کے قدموں پہ بیعت کریں گے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔
بنائیے چھوٹے چھوٹے نظام بنائیے اپنی زندگی کے اندر، اور جب تک کہ ہم اس مسئلے کی طرف نہیں آئیں گے، یقین رکھیے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں خود اپنے اوپر آ کے روکش لگانا پڑے گی۔ اندھا نامحرم کو نہ دیکھے کوئی کمال نہیں ہے، جوان جس کے پاس پروردگار نے صحیح آنکھیں دی ہیں وہ الہی نظام کو سمجھ کے کنٹرول کر لے جائے، یہ کمال ہے۔ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے ترقی اور کامیابی اکیلے میں رکھی ہی نہیں ہے، اس نے سسٹم میں رکھی، نظام میں رکھی ہے، اور ہر چیز کو اس نے ایسا نظام میں خلق کیا ہے۔ آپ بتائیں سورج اتنے برس ہو گئے، 1 ڈگری تو بہت زیادہ ہے، 1 ڈگری کا 1000واں حصہ اپنی جگہ سے ہلا، پورا نظام کتنی خوبصورتی سے چل رہا ہے۔ اے انسان تو سیکھتا نہیں ہے۔ آپ اسی لیے دیکھیں، اگر ویسٹ میں ہمیں ایک ظاہری ترقی نظر آتی ہے، کل میں نے عرض کیا تھا، دوبارہ نہیں دہراؤں گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ سسٹم کو فالو کرتے ہیں، وہ سسٹم کو فالو کرتے ہیں۔ پروردگار نے کہا میں نے اس میں ترقی رکھی ہے۔ بھئی کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، چھری کاٹتی ہے، اب چاہے مومن کے ہاتھ میں دی جائے چاہے کافر کے ہاتھ میں دی جائے، بھئی پروردگار نے تو اس کی ذات میں یہ صفت رکھی ہے۔ اگر پروردگار نے پانی کی ذات میں نمی رکھی ہے تو پھر اب نمی پانی کے لیے پانی کے پاس جانا پڑے گا۔ اب آپ کو کہیں اور سے یہ چیز نہیں مل سکتی ہے، پروردگار نے کامیابی سسٹم میں رکھی ہے، تو اب کامیاب ہونے کے لیے ہمیں سسٹم میں آنا پڑے گا۔ وہ قومیں جو کسی بھی سسٹم کو نہیں اپناتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور کون سی قومیں باقی رہتی ہیں؟ وہ جو سمجھ کے چلتی ہے، نظام ہونا چاہیے۔ خیر، تو یہ اہم مسئلہ ہے نظام کو لے کر۔ اب جو یہ نظام کائنات ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے صفات الہی پر ایک نظر ڈالنی پڑے گی۔ کیوں؟ دیکھیے آج کی دنیا میں جب کوئی کام نکلتا ہے تو بہت سے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم کر دیتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم کر دیں گے، تیسرے کہتے ہیں ہم کر دیں گے۔ تو ان سب دعوے داروں سے کہا جاتا ہے کہ اپنا اپنا پروجیکٹ پیش کرو۔ یہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اپنا اپنا پروجیکٹ دو، اس کو دیکھا جاتا ہے، جس کا سب سے بہتر ہوتا ہے اسے لے لیا جاتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں بغیر پروجیکٹ کو پڑھے ہوئے کس کا پروجیکٹ بہتر ہے؟ کوئی راستہ ہے؟ آپ نے پروجیکٹ نہیں پڑھا، بغیر پڑھے کہ آپ بتا سکتے ہیں کس کا پروجیکٹ سب سے بہتر ہے؟ کوئی ہے راستہ؟ ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ جس نے پروجیکٹ لکھا ہے آپ کو اس کی صلاحیت کا علم ہو۔ اگر آپ لکھنے والے کی صلاحیت کو جانتے ہیں، صحیح معنی میں، غلط نہیں، صحیح معنی میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے، تو آپ بغیر پڑھے بتا دیں گے کہ کس کا پروجیکٹ سب سے بہتر ہے۔ بتا دیں گے یا نہیں؟ اس لیے ٹیچر کاپی چیک کرنے سے پہلے ہی بتا دیتا ہے کون پاس ہے کون فیل ہے۔
کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے کاپی لکھی ہے ان کی صلاحیت کو ٹیچر سب سے بہتر جانتا ہے۔ بس عزیزوں، اسی لیے نظام الہی کو سمجھنے کے لیے پہلے ضروری ہے جس ذات نے یہ نظام بنایا ہے اسے سمجھا جائے۔ جتنا آپ اسے سمجھ جائیں گے اتنا ہی اس کے نظام کو سمجھ جائیں گے، اور اگر کہیں پر نظام سمجھ میں نہیں آیا تو کہیں گے کیونکہ بنانے والا ایسا ہے لہذا اس کی خلقت کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر بغیر اس کو سمجھے آپ نے کام شروع کر دیا تو بھی آپ ہر جگہ اعتراض کریں گے۔ یہی فرق ہے اسلامی سوچ میں اور غیر اسلامی سوچ میں۔ اسلامی سوچ میں ہمیشہ کاز سے ایفیکٹ کی طرف آیا جاتا ہے۔ 2 منٹ میرے ساتھ رہیے گا۔ لیکن عام جگہوں پر ہمیشہ ایفیکٹ سے کاز کی طرف جایا جاتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ اگر آپ ایک انسان کی صلاحیت جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ کیسا ہے، اور اس کے بارے میں آپ سے یہ بتایا گیا کہ جو بالکل میچ نہیں کرتا ہے، آپ بات کو مانیں گے؟ چلیے آپ کے مزاج سے ملتی ہوئی مثال دے دوں۔ تاریخ کی ساری کتابیں متفقہ طور پر یہ لکھ دیں کہ نعوذ باللہ کسی معصوم نے یہ غلطی کی، آپ مانیں گے؟ بتائیے کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ غلطی ہے ایفیکٹ، معصوم ہے اس کا کاز۔ جب ہم نے معصوم کو پہچان لیا تو بھی اب پوری دنیا بھی اتفاق کر لے، ہمارا نعرہ یہی ہوگا تم لکھنے میں غلطی کر سکتے ہو، معصوم عمل میں غلطی نہیں کر سکتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لیکن اگر آپ نے معصوم کو نہیں پہچانا، بھائی اہل سنت نے جو غلطی کی ہے وہ کیا کی؟ یہیں پہ غلطی کی ہے۔ انہی نے پہلے حکومت بنائی ہے، پھر اس کے لیے حاکم چنا ہے۔ پروردگار نے پہلے حاکم بنایا ہے، پھر حکومت کو خلق کیا ہے، اس لیے وہاں غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے اصل کو نہیں پہچانا آپ غلطی کر دیں گے، کیونکہ آپ اصل کو پہچانتے نہیں ہیں، آپ فر میں غلطی کر دیں گے۔ اگر آپ کو اپنی اولاد پہ بھروسہ ہے، دیکھیے معمولاً کیا ہوتا ہے، اگر پڑوس کا بچہ آ کے شکایت کرے تو 2 طرح کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ پڑوس نے آ کے شکایت کی، کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں فوراً اپنے اولاد کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ ماں باپ کیا ہوتے ہیں اس وقت معاملے کو رفع دفع کر دیتے ہیں، بعد میں اپنی اولاد سے کہتے ہیں بیٹا مجھے معلوم ہے تمہاری غلطی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اسی لیے اگر والدین میں اور بچوں میں بھروسے کا رابطہ بن جاتا ہے تو پھر فیملی کا نظام بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ مشکل وہاں پر ہوتی ہے جہاں ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے، تب ادھر کی بات ادھر کہی جاتی ہے، ادھر کی بات ادھر کہی جاتی ہے۔ ضروری ہے کہ اصل جو ہے سسٹم میں آپ اسے پہچانیں، پہلے خدا کو پہچانیں، پہلے پہچانیں جس نے اس نظام کو بنایا ہے وہ کیسی ذات ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے نظام کو تو ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے، کہیں نہ کہیں ہماری عقل آ کے جواب دے جائے گی، تو پھر ہم آ کے بڑے اطمینان سے کہہ دیں گے کیونکہ بنانے والا ایسا ہے لہذا میری سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کی خلقت میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ کربلا سے مثال دوں آپ کو، جب
ابن زیاد نے سوال کیا اللہ کے کام کو تم نے کیسا پایا؟ تو علی کی بیٹی نے عجب توحید بھرا جملہ کہا، ما رأیت الا جمیلا۔ زینب نے تو خوبصورتی کے علاوہ کچھ اور دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جانتی تھی کہ کائنات میں کوئی کام بغیر ارادہ پروردگار کے نہیں ہو سکتا ہے۔ زینب خدا کو دیکھ کے جواب دے رہی تھی، پوچھنے والا واقعے کو دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ ہم میں بھی یہی مسئلہ پیش آتا ہے۔ شخص آیا حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، شخص نے سوال نہیں کیا ہے، مولا نے سوال کیا ہے۔ عجیب ہے، جن روایات میں امام سوال کر لیں اس پہ بہت غور کیا کریے۔ جہاں امام سوال کریں، امام نے پلٹ کے اس سے سوال کیا ہے، شخص یہ بتا کہ اگر خداوند متعال تجھے کوئی نعمت دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا ابن رسول اللہ، اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر مولا نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتا، اگر تو کسی مصیبت میں پڑتا ہے تب کیا کرتا ہے؟ تو کہا مولا صبر کرتے ہیں۔ آج ایک الگ آپ کو ذہنیت دوں گا اسی روایت کے سائے میں۔ سمجھدار صحابی تھا، ہر صحابی ایک ٹائپ کا تھوڑی ہوتا ہے۔ بھئی مولا نے پوچھا، اس نے جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں، ختم نہیں ہوئی۔ مزاج معصوم کو جانتا تھا۔ مولا نے یہ سوال کیوں کیا؟ پلٹ کے فوراً مولا سے سوال کر لیا کہ مولا بتائیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سوچیں اگر صحابی سمجھدار نہ ہو تو دین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی پہ بھروسہ نہیں ہوتا، دیکھنا پڑتا ہے۔ اس نے فوراً پلٹ کے سوال کر لیا کہ مولا بتائیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا شخص اگر پروردگار ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تو ہم اس کا شکر کرتے ہیں، اور اگر پروردگار ہمیں کسی مصیبت میں ڈالتا ہے تب بھی ہم شکر کرتے ہیں، کیونکہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں۔ نعمتیں بھی اس کی طرف سے ہوتی ہیں، مصائب بھی اس کی طرف سے ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا عزیزوں، کربلا معراج صبر بعد میں ہے، معراج شکر پہلے ہے۔ اسی لیے حسین نے ہرملے ہر پر شکر کر کے بتایا کہ پروردگار کی طرف سے جو ملے وہاں شکر ادا کرنا چاہیے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کتنا فرق آ جائے گا آپ بتائیں زندگی میں؟ یہ جو اعتراض والی زندگی ہے، ہر لمحہ اعتراض، یہ کم، یہ مشکل، یہ مصیبت۔ آپ ذرا سا نگاہ کو چینج کریے کہ یہ پروردگار نے اس سسٹم میں کسی چیز کو غلط خلق ہی نہیں کیا ہے۔ اگر ہے ہماری نگاہ اس کو دیکھ رہی ہے، پچھلے سال اس میں تفصیل سے گفتگو کی تھی، تو پہلے ضرورت ہے اس کو پہچانے، آخری بات زحمت تمام۔ پروردگار کی صفات کے حوالے سے ایک مقدمہ عرض کروں گا، انشاءاللہ تکمیل کل ہوگی۔ 3 صفتوں کے بارے میں گفتگو کرنا ہے، اور اس سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ پروردگار کی صفات جتنی بھی ہیں، علماء اس کو 2 حصوں پہ آ کے تقسیم کرتے ہیں۔ اس کا جو قانون ہے سمجھیے گا، اور اس کے بعد نتیجہ آپ کو حوالے۔ یہ علم کلام کی اصطلاح ہے، صفات ذاتی اور صفات افعالی۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ توحید کے مسائل ہماری زندگی پہ ڈائریکٹ اثر کرتے ہیں، اور کیونکہ ان مسائل کو نہ چھیڑا جاتا ہے نہ بیان کیا جاتا ہے تو پھر بہرحال وہ ذہن میں سوالات رہتے ہیں۔
شیخ کلینی علیہ الرحمہ یہ شیعہ علماء میں سے، اور میر سید شریف جرجانی یہ اہل سنت کے علماء میں سے، ان دو کی ڈیفینیشن الگ ہے، باقی علماء کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ میں دونوں کو بیان کر رہا ہوں، پھر رزلٹ لیتے ہیں۔ ان دونوں کا کیا کہنا ہے صفات ذاتی اور صفات افعالی کے بارے میں؟ خداوند متعال کی جتنی بھی صفات ہیں اس کو وہ دو حصوں میں آ کے تقسیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں صفات ذاتی وہ صفات ہیں کہ جہاں پر اس صفت کا اپوزٹ خدا کی طرف منسوب نہ کیا جائے، جیسے علم، علم کا اپوزٹ جہالت، جہالت تو خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی، تو علم ہوئی صفت ذاتی۔ لیکن اگر ایک صفت ایسی ہے کہ جس کا اپوزٹ بھی خدا کی طرف منسوب ہو سکتا ہے تو پھر وہ صفت ذاتی نہیں ہے، صفت فعلی ہے۔ جیسے ارادہ، بھائی ارادہ کرنا اور ارادہ نہ کرنا دونوں خدا کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ خدا اچھے کاموں کا ارادہ کرتا ہے، ظلم کا ارادہ نہیں کرتا ہے، تو ارادہ کرنے کو بھی خدا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور ارادہ نہ کرنے کو بھی خدا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو یہ صفت ہوئی صفت فعلی، یہ شیخ کلینی کا ماننا ہے۔ مجھے کیونکہ نتیجہ لینا ہے، البتہ نتیجہ آج نہیں ہو پائے گا، کل لوں گا، لیکن اصل بات آج آپ کے حوالے کر دوں۔ لیکن مشہور علماء کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ نہیں، وہی ہے جو صبح میں نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، صفت ذاتی وہ ہے جس میں غیر کی کوئی دخالت نہ ہو، جیسے علم، کوئی ہو نہ ہو خدا عالم ہے، لیکن اگر کسی غیر کی اس میں دخالت ہے تو پھر یہ صفت فعلی ہے، جیسے خالق ہونا۔ اب فرق کہاں پہ آئے گا؟ ایک صفت میں آئے گا، آپ کی خدمت میں عرض کروں، عدالت۔ عدالت جب تک کوئی چیز نہ ہو عدالت کا معنی پیدا نہیں ہوتا۔ تو دوسرے والے گروہ کے حوالے سے عدالت صفت فعلی ہے، لیکن شیخ کلینی کے اعتبار سے عدالت صفت ذاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عدالت کا اپوزٹ آپ خدا کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ عدالت کا اپوزٹ ہے ظلم، اور خدا ظالم نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا؟ کیونکہ صفات الہی میں صفات ذاتی کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ اب جتنا میرے ٹاپک سے مربوط ہے بس اتنا ہی بیان کروں گا، یہاں تو بیان کرنے کے لیے پوری دریا ہے پروردگار کی صفات میں۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ صفات ذاتی وہ ہیں، اگر دونوں گروہ کی نظر کو لے لیا جائے، کہ جس کا اپوزٹ بھی خدا کی طرف منسوب نہ ہو اور غیر کی ضرورت بھی نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی صفت آپ کو مل جائے تو یہ 100% صفت ذاتی ہے، اور اگر کوئی ایسی صفت مل جائے جس میں دونوں صفات نہ ہو تو وہ 100% فعلی ہے۔ اب کیونکہ مجھے 3 صفات سے کام ہے، اب تینوں پہ غور کریے اور پھر اپنے مسائل دیتا ہوں۔ پہلی صفت صفت علم۔ صفت علم دونوں اعتبار سے صفت ذاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ صفت علم کا اپوزٹ خدا کی طرف منسوب ہوتا ہے اور نہ ہی صفت علم میں کسی غیر کی ضرورت ہے۔ صفت علم ذاتی صفت ہے پروردگار کی، اسی لیے اگر پروردگار کے علم کو سمجھ لیا تو عزیزو یقین مانیے بہت سے اعتراض کا دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے، خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیں، بہت سی دعائیں ہم اور آپ مانگتے ہیں، پوری ہوتی ہیں؟ ہر دعا تو پوری نہیں ہوتی نا، پوری نہیں ہوئی، اور جب پوری نہیں ہوتی ہے تو کیا شروع ہو جاتا ہے؟ اعتراض۔ اتنے دن سے درگاہوں کے چکر لگا رہے ہیں، آج بھی پوری نہیں ہوئی۔
شاہ نجف سے لے کے درگاہ اور فلاں فلاں سب ایک کر دیا، کیا ہے اللہ سن ہی نہیں رہا ہے؟ اور فرمایا آپ نے یہ اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پروردگار کی صفات کا علم نہیں ہے۔ بندے تیرا کام ہے مانگنا، خدا کیا کیا کام ہے؟ دینا۔ یہ تو اس نے کہیں نہیں کہا ہے، اس نے کہیں نہیں کہا ہے تم مانگو گے میں دوں گا۔ بتائیے کہیں کہا ہے خدا نے اے بندے تو مانگ میں دوں گا؟ یہ نہیں کہا ہے۔ اس نے کہا اے بندے تو مانگ میں مستجاب کروں گا۔ کیا فرق ہے دینے میں اور مستجاب کرنے میں؟ دینا تب کہا جاتا ہے جب وہی چیز دی جائے جو مانگی جا رہی ہے۔ اگر آپ سامنے والے سے کوئی چیز مانگیں اور وہ ہٹ کے کوئی اور چیز دے دے تو آپ کہیں گے قبلہ یہ تو نہیں مانگا تھا، یہ کیا دے رہے ہیں؟ اسے دینا نہیں کہا جاتا۔ لیکن مستجاب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے تم کچھ بھی مانگو ہم وہ دیں گے جو تمہارے لیے صحیح ہو۔ اگر پروردگار ہمارے مانگنے کے اعتبار سے دینے لگے تو ہم دعا کرنا ہی بند کر دیں گے۔ پروردگار جانتا ہے تم اپنے علم سے مانگتے ہو، میں اپنے علم سے مستجاب کرتا ہوں۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں پہ کون سا انسان چپ رہے گا؟ جسے علم پروردگار پر یقین ہو، وہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا، وہ اپنی ذمہ داری پہ عمل کرتا رہے گا۔ پروردگار تو نے مانگنے کے لیے کہا میں مانگ رہا ہوں، تو نے نہیں دیا، ضرور تیرے علم میں کچھ ایسا ہے کہ اگر مل جائے تو زندگی بگڑ جائے۔ کچھ ماں باپ ہوتے ہیں نا، اور صحیح معنی میں یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے، یہ جو پروردگار نے شادی کا لڑکیوں کی اجازت ولی کے ہاتھ میں دی ہے، اس کے پیچھے بہت حکمت ہے، تاکہ جذبات میں شادیاں نہ ہوں، خاندان بنانے کے لیے ہوں۔ اور کبھی کبھی جب ماں باپ عاجز ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اچھا جاؤ کر لو، کیونکہ عاجز ہو جاتے ہیں، بار بار روز اعتراض ہو رہا ہے بھائی کیا بات ہے فلاں ہے، اب وہ عاجز آ کے کیا کہتے ہیں کر لو، اور کرنے کے 2 مہینے کے بعد ہی 2 مہینے تو میں نے زیادہ کہہ دیے، چلیے مان لیجیے 2 مہینے، اور 2 مہینے کے بعد ہی سمجھ میں آ جاتا ہے اماں ابا نے صحیح کہا تھا۔ تو پروردگار تو اماں ابا ہے نہیں، وہ تو اماں ابا کا بھی خالق ہے، لہذا وہ جذبات میں آ کے کام نہیں کرتا ہے کہ تم اگر کچھ زیادہ ہی مانگو گے تو ہم دے دیں گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں زبردستی اللہ سے لے لیں گے، اما کسی میں دم نہیں ہے جو زبردستی پروردگار سے لے لے۔ تمہاری ذمہ داری مانگنا ہے، اس کی ذمہ داری مصلحت کے اعتبار سے عطا کرنا ہے۔ مانگتے رہیے پروردگار، اب جب نہیں ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر دوسرے راستے اپنائے جاتے ہیں، ہے نا؟ ماشاءاللہ سے آپ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ دوسرے راستے عالی ترین، اب پیسہ خرچ ہوتا ہے، اب فلاں ہوتا ہے۔ میں تو ایک نسخہ دیتا ہوں بھائی، اگر کسی کو چاہیے میں حاضر ہوں۔ اگر کسی کو زبردستی کوئی دعا مستجاب کرنے والا نسخہ چاہیے تو مجلس کے بعد میں حاضر، لیکن ابھی سے شرط بتائے دے رہا ہوں، وہی لینے آئے جو شرط پہ عمل کرے۔ 40 دن کا نسخہ دوں گا اور یقین مانیے 41ویں دن کام ہو جائے گا، لیکن نماز صبح کے بعد پڑھنا ہوگا۔ اور اگر نسخہ لیا اور کچھ دن عمل کیا اور بیچ میں چھوڑا تو پھر اس کا اثر الٹا ہوگا۔
اب اس شرط کو آپ نظر میں رکھ کے آ جائیے گا لینے. قبلہ ایک بھی نہیں آنے والا ہے. عزیزوں، پروردگار نے جو نظام خلقت بنایا ہے سمجھداروں کے لیے بنایا ہے، بیوقوفوں کے لیے نہیں بنایا ہے کہ بس جو سوچا وہ ہو جائے. جو سوچا اگر وہ ہو جائے تو پھر پروردگار کی قدرت کہاں باقی رہ جائے گی. اسی لیے تو میرے مولا نے کہا عرفت ربی بفسخ العزائم، جب میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تب میں نے سمجھا کہ میرے ارادے کے اوپر بھی کسی کا ارادہ چل رہا ہے. میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں، وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. آپ اسی بات کو، اسی توحید کو آپ کربلا میں دیکھیں گے. رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ. کربلا کے خطبوں میں اگر سب سے زیادہ آپ کو کوئی جملہ ملے گا تو یہی جملہ ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین پیکر توحید کا نام ہے. رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ، اطاعت محض ہے. کوئی نہیں دکھا سکتا کربلا میں کہ حسین نے کوئی ارادہ کیا ہو. سب ارادہ پروردگار تھا. اسی لیے تو خداوند متعال نے اس بارگاہ میں وہ رکھا جو کہیں نہ رکھا. اطاعت محض ہے. ایسا امتحان جہاں انبیاء بھی ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، لیکن حسین اطاعت پروردگار سے ایک لمحہ پیچھے نہ ہٹے. کمال ہے ان اصحاب کا کہ جو حسین کے ساتھ تھے. حسین کے چہرے کے علاوہ انہیں نے کچھ دیکھا ہی نہیں. بس ہر کوئی حسین کا چہرہ دیکھتا تھا. ارادہ حسین کیا ہے؟ 2 محرم کو حسین کا رہوار ایک زمین پر جا کر رک گیا. کا رہوار بدلا، وہ بھی نہیں آگے بڑھا. بعض علماء فرماتے ہیں کئی گھوڑے بدلے گئے تاکہ پتہ چلے ارادہ پروردگار ہے. ایک مرتبہ سوال کیا، یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں. کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہاں مولا اسے شط فرات بھی کہتے ہیں. کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہاں مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. بس عزاداروں، حسین 2 محرم کو اپنی منزل پر پہنچ گئے. ایک مرتبہ زین سے زمین پر آئے، کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں شہید کیا جائے گا. امام صادق فرماتے ہیں جب محرم کے ایام آتے ہیں تو عرش پر ملائکہ، خصائص زینبیہ میں یہ روایت موجود ہے، ملائکہ عرش پر حسین کا کرتا نصب کر دیتے ہیں. وہی کرتا
جس کے اوپر تیروں کا نشان ہے، جس کے اوپر نیزوں کا نشان ہے، اور پوری فضا میں غم طاری ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب وہ کرتا نصب کیا جاتا ہے تو ہمارے شیعہ اپنی چشم بصیرت سے اسے دیکھ لیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ایک ایسا غم طاری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام خوشیوں کو بھول کر حسین کا غم منانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ ہاں زادارو لیجئے، فضاؤں میں غم کا ماحول آ گیا، لیکن یاد رکھیے یہ ماحول زیادہ دن نہیں ٹکنے والا ہے، یہ بہت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ ذرا سا وقت نکالیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو ایام ازا چلے جائیں اور ہم حسین پر آنسو نہ بہا پائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہو حسین نے ایک مرتبہ حکم دیا اس زمین کو خریدا جائے، اور اس کے بعد خیموں کو نصب کرنے کا حکم دیا۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ تو جانتے ہیں ابھی ان خیموں کو ہٹوانا پڑے گا، ارے تو آپ نصب ہی کیوں کروا رہے ہیں؟ شاید حسین آواز دے، ارے اسی لیے نصب کروا رہا ہوں تاکہ جب کل ہٹانا پڑے تو تمہیں اندازہ ہو حسین کے صحابی کتنے فرما بردار ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حاضادارو ازا کے ایام شروع ہو چکے ہیں، آئیے زہرا کو پرسہ دے۔ بی بی پرسے کے لیے آتی ہے، امام پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد زیارت ناہیہ میں مولا فرماتے ہیں لاب کی انا علیکا بدلت دموع دما، اے میرے جد میں آپ پر آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو روتا ہوں۔ جب کسی طالب علم نے زیارت ناہیہ کا یہ فقرہ پڑھا تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا، علامہ بحر العلوم کے پاس پہنچا، کہا استاد زیارت ناہیہ میں ایک جملہ ہے جس میں مولا فرما رہے ہیں اے میرے جد میں آپ پر خون کے آنسو روتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ سید بحر العلوم نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنا رومال نکالا اور اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا۔ کچھ دیر کے بعد جب رومال ہٹایا تو اس میں تازہ خون تھا۔ کہا اے شخص ہم نے کربلا کو کتابوں سے لیا ہے، ہم نے کربلا کو زبانوں سے لیا ہے، لیکن آج 1400 سال کے بعد بھی جب کربلا کا تصور کر لیتے ہیں تو ارے آنکھوں سے خون کے قطرے آ جاتے ہیں۔ تصور کر جس کے سامنے کربلا رونما ہوتی ہے، اگر وہ خون کے آنسو رو دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ہاں زادارو آئیے امام کو پرسہ دے، مولا ہم عزادار ہیں، ہماری عزاداری کو قبول کیجئے۔ مولا ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم آپ اس وقت کہاں ہیں؟ کربلا میں اپنے جد کے پاس ہے یا مدینے میں اپنی ماں کی قبر کے پاس ہے؟ ارے آپ جہاں بھی ہوں گے خون کے آنسو رو رہے ہوں گے، ہم اپنے آنسو کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی نیک تربیت کر سکے۔ پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ عزاداری میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اس عزاداری کو، اس سال کی عزاداری کو ہماری زندگی کی اب تک کی بہترین عزاداری قرار دے۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔